برزخی زندگی کی انتہا کہاں پر جا کر ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے یہ برزخی زندگی؟ سب سے پہلے اللہ رب الجلال کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم اور بہت ہی زیادہ حساس موضوع پر اللہ نے ہمیں کچھ کہنے کی اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں تک سوال ہے شیخ آپ کا کہ برزخی زندگی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، الحمدللہ، تو جیسے پہلے ہی حلقے میں ہم لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ برزخی زندگی شروع کیسے ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں ناظرین کو ایک مرتبہ یاد دلا دوں یہ چیز۔ بے شک برزخی زندگی کی شروعات جو ہوتی ہے وہ احتضار سے ہوتی ہے، جاں کنی سے، جی جاں کنی سے ہوتی ہے، جاں کنی کے عالم سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد فتنۃ القبر، پھر اس کے بعد عذاب القبر، اور یہ زندگی برزخ کی چلتے چلتے جو ہے نفخ تک چلتی ہے۔ ایک آدمی جب مرتا ہے، آنکھ اس کی بند ہونے کے بعد سے لے کر پہلے سور کے پھونکے جانے تک الحمدللہ برزخی زندگی چلتی ہے۔ یہ لمبائی پر، ہاں یہ لمبائی یہی ہے، اس کی مدت یہی ہے، ایک طویل وقفے پر یہ منحصر ہے الحمدللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ جو بھی عذاب ہو یا جو بھی نعمتیں ہوں قبر کے اندر، یہ دونوں چیزیں قیامت تک چلیں گی۔ ان دونوں چیزوں کا جو ثبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کسی کو ثواب دیا جا رہا ہو، نعمتیں دی جا رہی ہوں، قبر کے اندر کشادگی دی جا رہی ہو، قبر کے اندر خوشحالی دی جا رہی ہو، یہ سلسلہ چلے گا قیامت تک، منقطع نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا پہلے سور تک، یہ منقطع نہیں ہوگا۔ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو نیک ہوتا ہے، جب اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالات کا صحیح جواب دے دیتا ہے، اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا علم کیا تھا، کس علم کی بنیاد پر تو نے ان سوالات کے جوابات دیے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر کے آیا، پھر میں نے اس کی تصدیق کی، اس کے بعد اس کے لیے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، نعمتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی ایک گزارش ہوتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت بیتاب ہیں، بڑے مجبور ہیں، میرے انتقال کے بعد وہ پریشان ہیں، میری یہ جو نعمتیں ہیں، میری جو آرائشیں ہیں، آرام جو مجھے دیا گیا ہے، اللہ پاک مجھے ایک مرتبہ جا کر وہاں سے ملنے کی توفیق عطا فرما، جا کے موقع بتلا دو۔ جی ہاں، یہاں تک کہ لفظ حدیث یہ آتا ہے حتی ارجع الی اہلی، حتی ارجع الی اہلی، میں میرے گھر والوں کے پاس جاؤں، جا کر ان کو بتا دوں اللہ مجھے موقع دے، میرے ساتھ کیا معاملہ یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا کس طرح ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے، کیسی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اس کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب یہ ہوگا جو حدیث میں پیش کیا گیا ہے، نم نومۃ العروس، نہیں ابھی واپس ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہاں انٹری لینے کے بعد، ایک مرتبہ اس زندگی میں داخل ہونے کے بعد، ایک مرتبہ برزخ کی زندگی میں آنے کے بعد کسی کو واپس ہی نہیں ہے، کوئی واپس جا نہیں سکتا ہے، یو ٹرن نہیں ہے، یو ٹرن نہیں ہے، دس از ون وے اسٹریٹ ہے، ایک بار اندر آ سکتا ہے آدمی، واپس جا نہیں سکتا ہے۔ وہ اس کے بعد حدیث کا لفظ ہے حتی یوقظہ، نم نومۃ العروس حتی یوقظہ احب اہلہ، سو جاؤ جیسے کہ جو ہے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، اور گھر کا سب سے زیادہ برگزیدہ آدمی، گھر کا سب سے محبوب آدمی اس کو آ کر جگاتا ہے، اے نیک آدمی، اے نیک انسان تم بھی سو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جگائے۔ جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو دے گا، یا جو بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو قبر میں دے گا، یہ دونوں چیزیں قیامت کے وقوع تک چلے گی، قیامت کے قائم ہونے تک چلے گی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے نعمتوں کے لیے پیش کی، اچھا آدمی جو کامیاب آدمی ہے اس کی میں نے ایک حدیث پیش کی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو قبر میں، کسی کے ساتھ عذاب کا سلسلہ چل رہا ہو قبر کے اندر، تو وہ سلسلہ بھی قیامت تک چلے گا، برزخی زندگی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں۔ تخفیف ممکن ہے لیکن یہ تخفیف ممکن ہے، تخفیف ممکن ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، جی، مگر یہ جو سلسلہ ہے وہ روز قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو اپنے ازار کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہوئے پھرتا ہے اور تکبر سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین اس آدمی کو زمین کے اندر دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، وہ دھستا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں، بینما رجل یجر ازارہ،
ایک آدمی اپنے ازار کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، بینما رجل یجر ازارہ فہو یتجلجل فی الارض حتی تقوم الساعہ، وہ برابر زمین میں دھستا رہے گا، زمین کے اندر گڑتا رہے گا، وہی اس کا عذاب ہے، وہی اس کی سزا ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر ناظرین واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ بھی قیامت تک چل رہا ہے، ایک آدمی اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، آرائشیں مل رہی ہیں، خوشحالی مل رہی ہے، الحمدللہ یہ سلسلہ بھی قیامت تک چلے گا۔ پتہ یہ چلا برزخی زندگی شروع ہوتی ہے احتضار سے، آدمی کی آنکھ بند ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ جو فرشتے رحمت کے ہیں یا جو فرشتے عذاب کے ہیں، ان کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک برزخی زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برزخی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ قیامت کیسے شروع ہوگی اور اس کی اطلاع کیسے ملے گی کہ برزخی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور ایک دوسری زندگی جس کا ذکر ہم نے ناظرین آپ کے سامنے آیت نمبر 28 سورہ البقرہ، اس کو پڑھ کر ہم نے ناظرین کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو عطا فرماتا ہے، اس کے 4 ادوار ہیں، اس کے 4 پارٹ ہیں، اس کے 4 حصے ہیں، تو اس میں سے الحمدللہ 3 حصے ہم نے ادا کر دیے۔ 3 مرحلے 3 مرحلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہو گیا الحمدللہ، اس کے بعد جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا مرحلہ الحمدللہ تقریباً ہوا، اس کے بعد جو برزخی زندگی ہے اللہ کی فضل و کرم سے اس پر ہم نے کافی حد تک گفتگو کی ہے۔ اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، اور آخری جو اصل زندگی ہے جس میں آدمی اگر کامیاب ہوا تو صحیح معنی میں اس کو کامیاب کہا جائے گا، ہمیشگی والی زندگی، ہمیشگی والی جو زندگی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوگا، تو اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں مناسب سمجھتا ہوں ایک آیت کریمہ سے اس زندگی کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ برزخی زندگی کا اختتام ناظرین کرام یہ کہاں سے ہوتا ہے، کب برزخی زندگی ختم ہوتی ہے، اور آغاز قیامت یا آخرت کی زندگی کا آغاز کس پہلو سے شروع ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا الحمدللہ ہمیں آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے بڑی اہم ہے۔ جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 51، 52 آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53۔ میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں ہم قرآن مجید کو یقینی طور پر برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کی تلاوت محض تلاوت ہی عبادت ہے، جی بے صرف شک، پڑھنا ہی عبادت ہے، صرف تلاوت کرنا ہی عبادت ہے، لیکن ساتھ میں صرف تلاوت کی حد تک آپ نہ رہ جائیں، آپ تدبر بھی کریں، قرآن پر غور بھی کریں، اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت شیخ جس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ناظرین کو اور ہم دونوں کو فائدہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیوں یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ایک قرآن کی ایک اور آیت ہے شیخ، ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر کہیں قفل تو نہیں لگے ہوئے ہیں، تالے تو نہیں لگے؟ تالے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کھولو ان تالوں کو، چابیاں لاؤ ان تالوں کی۔ قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت ہے شیخ، ام علی قلوب اقفالها۔ میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت قرآن مجید کے تدبر کے لیے نکالیے۔ آپ اگر قرآن مجید کو تدبر سے پڑھیں گے تو آپ کو عقیدہ یوم آخرت، آپ کو عذاب قبر، آپ کو فتنۃ القبر، آپ کو یہ تمام چیزیں بآسانی سمجھ میں آئیں گی، بالکل، اور زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، زندگیاں بدل جائیں گی۔ دیکھیے اسی کو سامنے رکھ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 51، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، یہ 3 آیتیں ناظرین اکرام نفع کو سمجھنے کے لیے، قیامت کی شروعات کو سمجھنے کے لیے، یوم آخرت کے آغاز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ وہ آیات جو الحمدللہ سورہ یاسین میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ آیتیں ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا الحمدللہ ان آیات کے اندر واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کی یہ زندگی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی کا آغاز الحمدللہ کیسے ہوتا ہے۔ ترجمہ آیتوں کا یہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں جب پھونکا جائے گا، جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور چلنے لگیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. لوگ یہاں تک کہیں گے، قرآن مجید ذکر کرتا ہے شیخ، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھایا. تو جگانے کی جو حالت قرآن مجید پیش کرتا ہے، یا میں یوں کہوں آپ کے سامنے کہ جو زندگی برزخی ختم ہو کر آخرت کی زندگی شروع ہونے کے جو آداب اور جو طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ ان 3 آیتوں میں الحمدللہ اللہ رب الجلال نے پیش کیے ہیں. شیخ، قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن. اللہ اکبر. لوگوں کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام اسی وعدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. لوگوں سے کہا جاتا تھا تو لوگ نہیں مانتے تھے. مرنے کے بعد، یہ برزخی زندگی ختم ہونے کے بعد آخری زندگی جب شروع ہوگی تب لوگ مانیں گے. آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں شیخ کہ ارے مارو، کل کو کس نے دیکھا ہے، کون آ کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں جب ہوگا تو دیکھ لیں گے. یعنی اس حد تک لوگوں کے اندر ڈھٹائی آ گئی ہے، اور آخرت کے تعلق سے انسان اتنا زیادہ غفلت کا شکار ہے کہ اگر آخرت کے بارے میں بات کریں تو بعض مسلمان ایسے ہیں جن کا نام مسلمانوں جیسا ہے، کہتے ہیں کل کو کس نے دیکھا، کل وہاں ہوگا تو دیکھ لیں گے. لیکن الحمدللہ یہ آیت کے اندر کتنا واضح الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ انسان وہاں اعتراف کرے گا، یہی ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا. وہاں تو ہم نے ٹھٹھا میں، مذاق میں اڑا دیا، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے صحیح بات، تو انہیں اعتراف ہو جائے گا. جی صحیح بات ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 17 کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے بیان کیا. ان لوگوں کی اسی کیفیت کو سبحان اللہ، اور لوگوں کی اسی حالت کو اللہ رب الجلال نے بیان فرمایا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وهم في غفلة معرضون. اللہ اکبر. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہماری دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ رہی ہے. قریب آ چکا ہے وقت، قیامت قریب آ چکی ہے. اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. حالانکہ لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں، بے خبری میں زندگی گزار رہے ہیں. سننا بھی پسند نہیں کرتے، عمل کرنا بھی پسند نہیں کرتے. جب قبر سے ان کو اٹھایا جائے گا، قبر سے ان کو جگایا جائے گا، اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، جو نقشہ الحمدللہ، جو تصویر کشی قرآن مجید نے اس کی کھینچی ہے، جو تصویر شیخ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے پیارے انداز میں قرآن کہتا ہے هذا ما وعد الرحمن. جیسے ایک آدمی کو ایک آدمی جا کے جگاتا ہے تو آدمی، کس نے مجھے جگا دیا، کیوں مجھے جگا دیا؟ اسی انداز میں سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. کس نے ہم کو جگایا ہے ہماری قبروں سے؟ جواب دیا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ آئے گی، ایک چیخ ہوگی. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور سب کے سب اللہ کے پاس جمع کر دیے جائیں گے، سب کے سب جمع کر دیے جائیں. یہ قرآن مجید کی 3 آیات. ناظرین اکرام، ان 3 آیات کو اللہ کے خاطر غور سے لیں. ان 3 آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر غور سے سنیں کہ کیسے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. جو دور ہے تیسرا دور، اس کا اختتام کیسا ہوتا ہے، اور آخری دور کی شروعات اور آخری دور کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس پر اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیتیں بڑی اہم.